دنیا میں ہر قوم کو کوئی ہیرو چاہیے ہوتا ہے، تراشنا پڑتا ہے یا ہوتا ہے؟ اس کی اقوال ہوتے ہیں، اس کا ڈریس کوڈ ہوتا ہے، اس کی ٹوپی بھی ہوتی، بابا قوم کی بھی تو مشہور ہے نا، اب تو بیچاری ٹوپی بھی کہاں چلی گئی، ہاں جی شیروانی بھی بیچاری کہاں چلی گئی جی، اس کا ڈریس کوڈ ہوتا ہے، اس کی کوٹیشنز ہوتی ہیں، اس کی باتیں ہوتی ہیں، اور وہ کوٹ کر کے قوم کو متحد کیا جاتا ہے۔ یہ 2.25 ارب مسلمانوں کو کسی ہیرو کی ضرورت نہیں، ہمارے رول ماڈل رسول اللہ کی ذات صلی اللہ علیہ وسلم، اور زندہ نمونہ ہے۔ پوری دنیا گھوم جائیے، 250-300 ممالک تو معروف ہے نا، کہیں بھی اگر ہم لسٹیں نکالیں گے ملک کے 250-300 نکل آئیں گے۔ 300 ممالک میں کسی مسلمان گھر میں بچہ پیدا ہوگا، کتاب میں نہ بھی پڑھا تو ماں باپ کو پتا ہے کہ کرنا کیا ہے۔ ہر بچہ جب پیدا ہوگا مسلمان کے گھر میں کیا کہا جائے گا؟ اذان کہی جائے گی اس کے، سب کو پتا ہے۔ 7ویں دن کیا ہوگا جی؟ عقیقہ ہوگا، سب کو پتا ہے۔ ایسٹ میں ہو، ویسٹ میں ہو، ساؤتھ میں ہو، نارتھ میں ہو، یہ کیا ہے؟ یہ جوڑنے والی سنت محمد مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ایک مثال ہے، ورنہ ایسی ہزاروں مثالیں دی جا سکتی بلا مبالغہ۔ تو اس امت کو جوڑنے والی شے وہ رسول اللہ علیہ السلام کا طرز عمل۔ ہم لوگ تھوڑا پریشان ہو جاتے ہیں، اس سے ہاتھ اوپر باندھ لیا، نیچے باندھ لیا، چھوڑ دیا۔ بھائی سب 4 فرض پڑھتے عشاء کے، کوئی 6 نہیں پڑھتا، کوئی 5 نہیں پڑھتا۔ ہر بندہ ہر رکعت میں ایک قیام کرتا ہے، 1 رکوع کرتا ہے، 2 سجدے کرتا ہے۔ کسی نے 3 سجدے کیے ایک رکعت میں، کسی نے 2 رکوع کیے ایک رکعت میں، کسی نے یہ کہا کہ پہلے میں رکوع کروں گا، پھر میں قیام کروں گا، پھر میں سجدے کروں گا۔ کبھی دیکھا؟ پہلے قیام، پھر رکوع، پھر سجدے، ایک رکعت میں 1 قیام، 1 رکوع، 2 سجدے۔ ایسا ہی ہے کہ نہیں؟ کس نے بتایا ہے؟ یہ حضور نے بتایا ہے، زندہ نمونہ ہے محمد مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا۔ ہاتھ اوپر نیچے ہو گئے، فنیشنگ ٹچ اس کا فرق، یہ بیوٹی ہے۔ سب جوڑنے والے علماء، بڑے بڑے علماء جو چلے گئے وہ، اور جو حیات ہیں وہ اللہ ان پر اپنی رحمت نازل فرمائے، سب نے کس طرح سمجھایا؟ بھائی یہ ہر ادا حضور کی ادا ہے، حضور کے پیارے صحابہ کی ادائیں ہیں، حضور سے ہی سیکھی انہوں نے۔ ہر ادا اللہ نے قیامت تک محفوظ کر دی۔ کوئی ہاتھ اوپر ماننا ہے تو یہ بھی سنت، کو نیچے ماننا ہے یہ بھی سنت، کو چھوڑ کے پڑھ رہا ہے یہ بھی سنت۔ جوڑو امت کو، حضور تو جوڑنے کے لیے آئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ حضور کا معاملہ۔ اور ادب کا معاملہ کیا ہے؟ یہ ہے جذباتی لگاؤ جو حضور سے ہونا چاہیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہاں تو اللہ نے فرما دیا تمہاری آواز بھی ان کی آواز سے اوپر نہ جائے، اور ایسے ان کے سامنے روبرو باتیں نہ کرنا ذرا لائٹ موڈ میں جیسے ایک دوسرے سے ہو نہ۔ ایک نام لے رہا ہوں میں اپنے والد کا، ایک نام لے رہا ہوں میں اپنے استاد کا، ایک نام لے رہا ہوں کسی بزرگ کا، ایک نام لے رہا ہوں کسی مشہور شخصیت کا، اور ایک نام لے رہا ہوں میں کس کا؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ بہت فرق ہونا چاہیے، بہت فرق ہونا چاہیے۔ ان کا نام لیتے ہوئے بھی ادب کا معاملہ، ان کے تعلق سے کلام کرتے ہوئے بھی ادب کا معاملہ۔